بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد جامع السیر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ مجموعہ ارشادات شیخ یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ سے ازہر اکیڈمی لندن سے دینی کتابیں طبع ہو رہی ہیں جو ایک مشترکہ جد و جہد اور کوشش کا نتیجہ ہے۔ راقم الحروف یعنی حضرت کے بیانات حفظ قرآن پاک اور ختمات بخاری شریف کی تقریبات میں ہوئے یا ماہ رمضان مبارک کے ایام میں ریڈیو پر ہوتے رہے۔ چند ساتھیوں نے ان کو جمع کیا، پھر کسی نے دن رات تکلیف اٹھا کر ٹائپ کر کے طباعت کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم درس بخاری کے آئینے میں، جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گاہیں، جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور پر، یا کرامات و کمالات اولیاء وغیرہ کتب منظر پر آ سکیں۔ ان تمام کتابوں کے مقدمہ یا افتتاحیہ کے طور پر استبراکن مأوائے دارین ملجئ ثقلین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس چند صفحات میں پیش کی جاتی رہی۔ زیر نظر یہ کتاب جامع السیر ان ابواب کا مجموعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق دے اور ہر کروٹ اور ہر حرکت سے قبل اسوہ حسنہ کی طرف جھانک کر پھر آگے بڑھنے کی عادت ڈال دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ شیخ یوسف مطالعہ حفظہ اللہ، بروز جمعہ 7 جمادی الاخر 1439 ہجری۔ اس کی بات تو فہرست ہے، ہم رہنے دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرنے سے پہلے آقا کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مولا کریم مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ کچھ اشعار لکھے ہیں عربی میں۔ لک الحمد یا ذا الجود والمجد والعلا تبارکت تعطی من تشاء وتمنع الہی لئن جلت وجمت خطیئتی فعفوک عن ذنبی اجل واوسع الہی وخلاقی وحفظی وموہلی الیک لدى الاعسار والیسر افزع الہی لئن اعطیت نفسی سبلها فہا انا فی ارض الندامت ارتع الہی ترا حالی وفقری وفاقتی وانت مناجدت الخفیت تسمع۔ یہ حمد اور مناجات حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ باری تعالیٰ کو خطاب کر کے عرض کر رہے ہیں کہ الہی تمام شان سخاوت اور بزرگی تیرے ہی لائق ہے، جسے تو چاہے دے، جس سے چاہے روک لے۔ الہی میرے گناہوں کے تو پہاڑ بنے ہوئے ہیں اور بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن میرے گناہوں کے مقابلے میں تیرا عفو اور تیری مغفرت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے اور بڑی ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے خالق مالک، اے میری جائے پناہ، خوشحالی تنگی ہر حال میں ہم گھبرا کر تیری ہی جناب میں حاضر ہوتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ الہی میرا حال تو یہ ہے کہ میرا نفس تو مجھے اس قدر ورغلاتا ہے کہ اگر میں اس کے ورغلانے پر چلتا رہا تو سوائے ندامت کے سامنے کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سوائے ندامت کے سامنے کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ الہی تو میرا حال دیکھ بھی رہا ہے، میرے فقر و فاقہ کو بھی دیکھ رہا ہے، میری زبان کی ان کلمات کا تو کیا ذکر، تو میرے دل کی دھڑکن کو اور دل کے تصوراتی طور پر مناجات جو ہوتی ہے اس کو بھی تو سنتا ہے۔ درود شریف کا اہتمام۔ ہمارے حضرت شیخ قدس سرہ الگرامی نامے میں یہ تحریر فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ لیسٹر سے یہ جو مہم درود شریف کی چلی ہے یہ نہایت بابرکت ہے۔ حضرت کا اشارہ FCPM کی طرف ہے۔ درود ہی آفات و بلیات اور مصائب کے دفعیے کا ذریعہ ہے، کیونکہ خود قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اپنی طرف سے اس کا حکم ہمیں دیا۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو علیہ یہ امر ہے یعنی حکم ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ درود پڑھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام فرماتے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وسلموا تسلیما کہ سلام کرو، یہ تو ہمیں معلوم ہے کیونکہ جب ہم خدمت اقدس میں حاضری دیتے ہیں سلام تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ صلاۃ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی اس سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب عنایت فرمایا۔
فرمایا کہ جو معہود ملاقات پر سلام ہے یہ تو باہمی ملاقات کا تحیہ ہے، مگر جب تم نماز میں تشہد پڑھتے ہو وہاں تم سلام کرتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نماز میں تو تم سلام کرتے ہی ہو۔ ارشاد فرمایا جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ھذا السلام قد عرفناہ فکیف الصلاۃ، سلام تو پتہ ہے صلاۃ کیسے ہو؟ تو آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، یعنی درود ابراہیمی سکھایا۔ صلو علیہ، اسی لیے مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ درود شریف کہاں پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کس وقت پڑھا جائے؟ ایک دفعہ پڑھ لینا عمر بھر میں کافی ہے یا بار بار پڑھا جائے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صلو علیہ کہ درود پڑھو یہ امر ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے تو اس میں کوئی قید نہیں، بس ایک دفعہ پڑھ لینا فرض ہے۔ دوسرا قول یہ کہ یہ امر استحبابی ہے کہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ تیسرا قول یہ کہ کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ عمر بھر میں کم از کم ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح درود شریف بھی عمر بھر میں کم از کم ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے۔ اسی لیے حنابلہ کی کتابوں میں لکھا ہے جب بچہ بولنا شروع کرے اس وقت سب سے پہلے اس کو کلمہ شہادت کہلوانا یہ فرض ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ نماز کے آخری کلمہ آخری قاعدے میں تحیات کے ساتھ نماز میں درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور شوافع کا قول ہے کہ نماز میں تحیات کے بعد درود پڑھنا فرض ہے۔ پانچواں قول یہ کہ تشہد میں فرض ہے، یہ عامر شعبی کا قول ہے، مگر شعبی اور امام شافعی کے قول میں فرق یہ ہے کہ وہ مطلق تشہد میں اس کو فرض گردانتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرض قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تحیات میں پڑھ لیا جائے تو تحیات اور سلام کے درمیان درود شریف پڑھا جائے، اس کی جگہ بھی امام شافعی نے متعین کر دی، مگر عامر شعبی نے جگہ متعین نہیں کی، انہوں نے مطلق رکھا کہ تشہد میں پڑھا جائے، چاہے درمیان میں پڑھو، اخیر میں پڑھو، شروع میں پڑھ لو۔ چھٹا قول یہ کہ تشہد کی بھی قید نہیں بلکہ پوری نماز میں کہیں بھی درود شریف پڑھ لیا جائے۔ یہ احمد باقر نے سے نقل کیا گیا ہے کہ تجب فی الصلاۃ من غیر تعیین المحل۔ ساتواں قول یہ کہ بعض مالکیہ فرماتے ہیں کہ یجب الاکثار منها من غیر تقیید، کہ کثرت سے درود پڑھنا یہ صلو علیہ سے مراد ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ اب کتنا پڑھنا ہے اس کی کوئی قید نہیں، تعداد نہیں۔ آٹھواں قول یہ کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے یا کان میں پڑے اور سنے، دونوں حالتوں میں درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ یہ احناف کی ایک جماعت کا قول ہے۔ قاضی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں انہ الاحوط، کہ سب سے زیادہ محتاط قول یہی ہے جو حنفیہ کا ہے۔ نواں قول یہ ہے کہ ہر مجلس میں ایک دفعہ درود شریف فرض ہے، پھر جتنی دفعہ ذکر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان پر آئے یا کانوں میں پڑے ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ فرض ہے۔ دسواں قول یہ ہے کہ فی کل دعائن، کہ ہر دعا میں درود شریف پڑھنا فرض ہے، کیونکہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعا کے ساتھ درود شریف نہیں ہوتا وہ آگے جاتی ہی نہیں، اس لیے اس کو دعا کا جزو بنا کر فرض کیا گیا کہ دعا میں درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے۔ دیکھیے آپ نے سب میں دسیوں کے دسیوں اقوال میں سنا فرض فرض فرض، ان میں سے کسی نے واجب کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، مگر اس میں وجوب سے مراد اصطلاحی واجب نہیں کہ واجب تو حنفیہ کے یہاں کی اصطلاح ہے، ورنہ دیگر ائمہ کے یہاں واجب فرض ہوا کرتا تھا۔ اس طرح سب کے یہاں درود شریف واجب ہے، فرض ہے کہ اقوال ہیں، کیونکہ صلو علیہ کے ذریعہ اس کا حکم ہمیں ملا ہے۔ سب نے فرضیت اور وجوب کا قول بیان کیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے مد نظر ہے کہ کیسی عظیم ذات ہے کے بارے میں یہ حکم فرمایا۔ انہوں نے اصطلاحی امر کا معنی اور اس کا مقصد اور اس سے کیا مراد، اس سے قطع نظر اسی کو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق حکم ہے۔
ورنہ استیزان وغیرہ کے باب میں اور مختلف جگہوں پر امر استحبابی بھی آیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حق جل مجدو فرماتے ہیں صلو علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود پڑھو، کہ یہ فرض ہے جس طرح آرڈر کیا جاتا ہے کہ کرو، اور خود حضور نے بھی ارشاد فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد، کہ پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ عروہ ابن مسعود ثقفی، جو حضرات وجوب اور فرضیت کے قائل ہیں ان کے قول کو سمجھیے کہ سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق وہ پڑھتے رہے، روایت میں سنتے رہے کہ صحابہ کا حضور کی محبت میں کیا حال تھا۔ مثلا صلح حدیبیہ میں دشمنوں کی طرف سے، کفار قریش کی طرف سے ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے، عروہ ابن مسعود ثقفی کو۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر گفتگو ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عظیم فدائیین کا جانثاروں کا مجمع ساتھ ہے، خدام ساتھ ہیں، اس لیے انہیں ضرورت پیش آئی کہ اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں سمجھیں۔ چنانچہ عروہ ابن مسعود ثقفی نے قریش سے اجازت لی کہ میں نمائندہ بن کر جاتا ہوں۔ وہ پہنچے اور واپس آ کر انہوں نے قریش سے کہا کہ اوہو، ان کے ساتھ تو ایسے جانثاروں کی جماعت ہے کہ فإنه كان لا يتوضأ وضوءا إلا كانوا يقتتلون عليه يتمسحون به، کہ ایسے فدائیین کا مجمع اور جانثار کرنے والے خدام آپ کے ساتھ ہیں، جمع ہیں، کہ جب آپ وضو فرماتے ہیں تو کوئی پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، کوشش ہوتی ہے کہ وہ قطرہ زمین کی قسمت میں نہ جائے، زمین کی مٹی کے حوالے نہ ہو، بل وہ اپنے چہروں پر مل کر، ہم اپنے چہروں پر مل کر سرخ رو ہوں۔ مزید یہ کہ رحماء بینہم ہے، کتنا آپس میں پیار ہے، مگر اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے کادو یقتتلون علیہ، لڑتے جھگڑتے ہیں، قریب ہے کہ قتال کی نوبت آ جائے، لڑ پڑیں۔ اس کو لے کر کیا کرتے ہیں، یتمسحون بہ، اپنے چہرے پر اس کو مل دیتے ہیں۔ آگے کچھ عربی اشعار ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دعا میں ہم نے یہ مانگا کہ الہی ابتلا اور امتحان بہت ہو گیا، زدنی تصبرا، صبر بھی پھر زیادہ دیجیے، اور قضاء و قدر کے فیصلے تو ہر وقت جاری و ساری ہیں، تقدیر کیسی کیسی بلائیں لے آتی ہیں، ساتھ ساتھ تیرا لطف بھی آتا رہے، تیری مہربانی بھی ہوتی رہے۔ یہ سارے چہرے الہی تیرے سامنے ہی ذلیل بنتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ ذلیل بندہ حیران ہو کر تیری رحمت کا امیدوار طلبگار ہے۔ الہی اگر تیری طرف سے موسلا دھار برستی ہوئی مہربانیاں نہ ہوں گی، یا مقرر تیری طرف سے مجھ پر احسان نہ ہوگا، تو کون ہے جس کو میں بلاؤں، جس سے میں بلاؤں کے دور کرنے کی امید رکھوں، یا مخلوق میں سے کس کی طرف میں اپنی حاجت لے کر جاؤں، کیونکہ یہ ساری تیری مخلوق ہے، تیری ہی سامنے اپنا مدعا پیش کرتی ہے، تیری ہی محتاج ہے، وہ چاہتی ہے کہ تیرے جود و احسان کے دریا سے ایک قطرہ ٹپک جائے۔ تیرے سوا میں کسی کے سامنے اپنا مدعا پیش نہیں کر سکتا، تو ہی مجھے پناہ دینے والا ہے، تیری ہی در پر مجھے پناہ مل سکتی ہے۔ میں سائل بن کر آیا ہوں، غموم آفات و بلیات، غم و افکار کا ہجوم ہے، زمانہ معاند و دشمن بن چکا ہے، یہ زمانہ اور وقت اس نے اپنا چہرہ میرے ساتھ بدل دیا ہے۔ جو تجھ سے امید رکھے بہت بعید ہے کہ تیرا امیدوار ناکام رہے، چاہے مہما جنا او کان فی کا مقصرا، کہ اس نے چاہے کتنی ہی جنایت کی ہو یا کتنے ہی گناہ کیے ہوں، تیری ہی جناب میں کتنی تقصیر یا کوتاہی ہو، تیری رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دعا۔ علامہ سمعانی فرماتے ہیں کہ مختلف روایات کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جب مشرکین نے اپنا منہ کالا کر کے واپس لوٹ گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں فراغت کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس طرح 5 وقتہ نمازوں کے وقت حرمین میں آپ نے سنا ہوگا امام صاحب فرماتے ہیں استووا اعتدلوا، تو حضور نے بھی صحابہ سے فرمایا صفیں سیدھی کر لو، حتی اثنی علی ربی، اور وجہ بھی بیان فرما دی کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، میں اپنے رب کی حمد و ثنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے صفیں بنا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع فرمائی، اللہم لک الحمد کلہ لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لما اضللت ولا مضل لمن ہدیت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت
فرضت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين اوتوا الكتاب الہ الحق. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احد میں فراغت کے بعد کی نہایت جامع دعا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے لیے جو مانگا کہ اللہم توفنا مسلمین، اے خدا تو ہمیں اسلام پر قائم رکھ، اسلام کی حالت میں وفات دے، موت دے، اپنے پاس بلا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی آگہی، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہاں میں آمد سے پہلے چاروں طرف نقارے بج رہے تھے، پتھر بول رہے تھے، بت بول رہے تھے، جن بول رہے تھے، منجم علم نجوم کے ماہرین خبریں دے رہے تھے کہ ایک بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے. یہی حال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی ہوا. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اول ما علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انقضاء عمره باقتراب اجله بنزول سورۃ اذا جاء، کہ اذا جاء نصر اللہ کی سورت کے نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کی وفات کا وقت اب قریب ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کب وفات ہوگی؟ فرمایا کہ جی ہاں. پھر اسی صورت کا حوالہ دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا، فتوحات ہوئیں، حق تعالیٰ کی نصرتیں ہوئیں اور دنیا انسانیت فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگی، نبی کا کام ختم ہو گیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اس صورت میں خبر دی گئی. چنانچہ اس میں فسبح بحمد ربک واستغفرہ کا بھی حکم ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ استغفار کی کثرت ہونے لگی. یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر سبحان اللہ و بحمدہ رہتا تھا. فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ بہت کثرت سے ورد فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ اور استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس سے پہلے تو آپ کو اتنی کثرت سے یہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا گیا. ارشاد فرمایا اس صورت میں اس کی کثرت کا حکم ہے. عبادات اور مجاہدات میں زیادتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر شریف کے آخری مہینوں میں موت کے لیے تیاری میں اتنا مجاہدہ شروع فرمایا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی تو پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ مجاہدہ فرمانے لگے. عبادت اس قدر ہو گئی کہ انہ یعبد حتی صار کالشن البالی، پرانے چمڑے کے سوکھے ہوئے مشکیزے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہو گیا. اسی لیے سورت اذا جاء کے نزول کے بعد رمضان مبارک آیا. آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو دگنا فرما دیا. پہلے ایک عشرے کا اعتکاف ہوتا تھا، اس آخری رمضان میں 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا. جبریل امین کے ساتھ پہلے ایک قرآن کا دور ہوتا تھا، آخر رمضان میں 2 دور فرمائے. اور بس ملئ اعلیٰ کا اشتیاق ہر وقت لگا ہوا ہے، ہر وقت زبان پر تسبیح استغفار تحمید جاری ہے. حجۃ الوداع. اسی لیے اس رمضان کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے، وہاں صاف بیان فرما دیا خذوا عنی مناسککم فلعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال میری تمہاری اس ملاقات کے بعد پھر ملاقات نہ ہو پائے. اس لیے جب صحابہ کرام نے یہ کلمات آپ کی زبان سے سنے فقالو، تو انہوں نے کہا کہ یہ حجۃ الوداع ہے، الوداعی حج ہے. جب حج سے فارغ ہو کر واپس مدینہ منورہ لوٹ رہے ہیں تو غدیر خم ایک تالاب ہے کہ کنارے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے درمیان میں ہے، وہاں آپ نے خطبہ دیا اور وہاں بھی حجۃ الوداع کے خطبے کی طرح صاف صاف فرما دیا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیبہ، کہ لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں، ہر انسان کو مرنا ہے، مجھے بھی بلاوا آنا ہے، قریب ہے کہ ابھی جلدی ہی آ جائے میرا رب کا بلاوا اور میں اس کو قبول کر لوں، میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں. مرض الوفات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی. اس کے بعد سفر کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. بیماری کے بعض ایام میں 10، بعض میں 12، بعض میں 14، بعض میں 13 مختلف روایتیں ہیں.
اس دوران میں بھی حجۃ الوداع کے خطبے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبات دیتے تھے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ غدیر خم کا خطبہ ہو چکا تھا۔ پھر اس بیماری کے ایام میں بھی ایک دن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اس حالت میں منبر پر تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا گیا کہ جتنا عرصہ آپ کو دنیا میں رہنا پسند ہو، دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں آپ کے حوالے ہیں، پھر جب آپ چاہیں گے اس وقت ہم آپ کو جنت میں لے آئیں گے، یا ابھی اگر آپ تشریف لے جانا چاہیں تو ابھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہیں یا اللہ کے پاس جائیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، ابو موہبہ کی روایت میں، انی اعطیت خزائن الدنیا والخلد ثم الجنہ، کہ فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تو عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کے تمام خزانے آپ کو دے دیے جاتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو دنیا میں رہنے کا اختیار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ چاہیں گے تب جنت میں جا سکتے ہیں، ثم الجنہ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا کے تمام خزائن کو لے کر دنیا میں رہنے کے بعد جنت مجھے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو اسی وقت میرے رب کو کی ملاقات چاہیے۔ اخترت لقاء ربی والجنہ۔ فرشتہ خداوندی کو جواب، چنانچہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائے اعلیٰ کے قاصد کو دربار خداوندی کے فرشتہ کو یہ جواب عنایت فرمایا، فابتدأ اوجعہ، تب آپ کی بیماری شروع ہو گئی۔ 12-14 دن یہ بیماری رہی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کے ایام میں اختلاف ہے، بالکل اسی طرح کے اختلاف یہاں کے ایام میں بھی ہے کہ فلاں دن فلاں واقعہ ہوا، کوئی کسی دن اور تاریخ کے ساتھ اسے چسپاں اور فٹ کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ نہیں فرمایا، بلکہ بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا گیا، یہ ارشاد فرمایا۔ سب صحابہ سن رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات کی، آسمان زمین کی، انسانوں کی، جنات کی، تمام عالموں کی خبریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن رہے تھے۔ کسی کا اس طرح ذہن ہی نہیں گیا کہ یہ حضور خود اپنے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہاں، صرف ابو بکر صدیق کا ذہن اس طرف گیا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، انہیں تعجب ہو رہا ہے کہ حضور تو اللہ کے کسی بندے کا قصہ بیان فرما رہے ہیں اور یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں۔ لیکن جب وصال ہوا تب سمجھ میں آیا کہ کہ وکان ابو بکر اعلمنا، کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ حضور کا اشارہ اپنی طرف ہے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور صراحتاً ارشاد فرمایا کہ پہلے مسجد نبوی میں آنے کے لیے صحابہ کرام کو گھوم کر چکر لگا کر نہ آنا پڑے کسی ایک دروازے سے، اس کے بجائے ان کے گھر جو مسجد نبوی میں کھل سکتے تھے انہیں اجازت تھی کہ وہ دروازہ بنا لیں، اپنے صحن میں وہاں سے پہنچ جائیں مسجد میں۔ فرمایا کہ تمام دروازے اب بند کر دو، صرف ایک دروازہ کھلا رکھا جائے۔ لا يبقين خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر سدوا هذه الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب أبي بكر، کہ تمام دروازے بند کر دو، صرف ایک دروازہ ابو بکر کا کھلا رہے گا۔ یہ صراحت تھی کہ ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہوئی، سر مبارک میں درد ہو رہا، اس درد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی باندھ رکھی ہے۔ اب عالم بالا کا سفر درپیش ہے، یہ صراحتاً صاف صاف بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مرض الوفات کا تذکرہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آخری کیا۔ ہم نے الحمدللہ 14 صفحے پڑھ لی، اب انشاءاللہ آگے جلدی سے پڑھتے جائیں گے۔ حضرت نے آگے فہرست تو بہت لمبی چوڑی ہے، اگر اس میں پڑھ دے تو آج کا دن ہمارا فہرست میں ہی چلا جاتا، اس لیے میں نے فہرست نہیں پڑھی، پھر وہ ترتیب سے انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل محبت نصیب فرمائے، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد